السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل پلس ود ڈاکٹر شاہد۔ آپ نے کبھی انسانوں کا شکار کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ یعنی کہ ہیومن ہنٹنگ ہے نا، نئی بات ہے نا۔ میں نے بھی سنا اور میں نے جب پڑھا اس کے بارے میں ریسرچ کی تو میں حیران ہو گیا کہ انسانوں کا شکار بھی لوگ کھیلتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ان کو جو ویلدی لوگ ہیں، جو رچ لوگ ہیں، وہ بہت زیادہ پیسے دیے جاتے ہیں، اور جتنے بچوں کو زیادہ مرڈر کرو گے اتنے زیادہ پیسے ملیں گے، جتنے عورتوں کو وہ آپ مرڈر کرو گے اتنے زیادہ پیسے ملیں گے۔ تو یہ جو ٹرم ہے یہ وار ٹورزم بھی کہلاتی ہے۔ ایک ڈاکومنٹری ہے جو 2022 میں دکھائی بھی گئی تھی، وہ 1.25 گھنٹے کی ڈاکومنٹری ہے، سرائیوو سفاری۔ سرائیوو جگہ کا نام ہے جہاں پہ یہ قتل عام کیا گیا، اور یہ بوسنیا ہرزیگووینا کے اندر ہے، اور یہ جو ملک ہے یہ پہلے کسی زمانے میں یوگوسلاویا ہوتے تھے۔ تو میں سٹارٹ جب آپ کو دکھاؤں گا میں آپ کو نقشے سے سمجھا دوں گا۔ تو سرائیوو کے اندر انسانوں کے خون کی ہولی کھیلی جاتی رہی 1992 سے لے کے 1996 تک، اور ہم نے اس میں دیکھا کہ سنائپرز آتے تھے سرائیوو کے اندر، وہ ان لوگوں کو بندوقیں دی جاتی تھیں، ایون یونیفارم بھی مہیا کیے جاتے تھے، اس کے بعد ان کو دوربینیں بھی دی جاتی تھی، ان کو نائٹ گوگلز بھی دیے جاتے تھے، پہاڑی کے اونچے مقام پہ ان کو بٹھا بھی دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد شہر کے اندر جو محاصرہ ہوا تھا سیولینز کا، تقریباً 4 لاکھ کے قریب سیولینز تھے، اور یہ محاصرہ تقریباً 1425 دن جاری رہا تھا، جو کہ دنیا کا ورلڈ ہسٹری کا یہ سب سے بڑا ریکارڈ ہے۔ اتنا بڑا محاصرہ کبھی کسی شہر کا نہیں کیا گیا۔ اس سے پہلے اسٹالن گراڈ کا محاصرہ تھا، لیکن اس سے بھی یہ 3 ٹائم زیادہ سیکنڈ ورلڈ وار میں، جو 3 سال جاری رہا تھا، لیکن یہ تو بہت ہی زیادہ لمبا عرصہ یہ جاری رہا۔ سرائیوو کو پہلے تو آپ دیکھ لیجئے یوگوسلاویا ایک ملک ہوتا تھا 1990 سے پہلے، یہ نقشے میں آپ کو دیکھنا نظر آ رہا ہوگا، ساؤتھ ایسٹ یورپ میں، اور پھر اس کے اندر 96 کے بعد آنورڈ یہ ملک 7 چھوٹے ملکوں میں تقسیم ہو گیا، اور جس میں سے ایک ملک کا نام ہے بوسنیا ہرزیگووینا۔ بوسنیا ہرزیگووینا کا جو کیپٹل ہے، اس کیپٹل کا نام ہے سرائیوو، اور یہ سرائیوو کے محاصرے کی میں بات کر رہا ہوں 92 سے 96 کے درمیان، جس میں 4 لاکھ عوام معصوم جانیں جو اس شہر کے اندر موجود تھیں، اور ان کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا جاتا تھا، ان کو مارا جاتا تھا۔ یہ جو سائیڈوں پہ پہاڑیاں ہیں وہاں پہ نشانہ باندھ کے یہ سنائپرز بیٹھے ہوتے تھے۔ یہ نشانہ باز بیلگریڈ سے بھی آتے تھے، جو یوگوسلاویا کا کبھی کیپٹل ہوتا تھا۔ یہ ویکینڈ شکار کھیلنے بھی آتے تھے، اس لیے اس کو ویکینڈ سفاری بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ جو ویلدی انڈیویجولز تھے سرب بوسنیا کے، وہ پیسے پے کرتے تھے، اور ایون ایک بچے کے مرڈر کے اوپر، ایک بچے کو مارنے پہ 80,000 یورو سے 1 لاکھ یورو تک پیسے دیے جاتے تھے۔ امیجن کریں کتنی کاسٹ تھی۔ تو انسانوں کی یہ ہولی کھیلنے والے جو رچ لوگ تھے، ان لوگوں نے اس کی یہ خون کی ہولی کئی سال کھیلی، اور انہوں نے معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا، اور پیسے دے کے انسانی شکار وہ کرتے رہے۔ تو یہ ایک طرح کا یوں سمجھ لیجئے کہ ویلدی انڈیویجولز کی طرف سے یہ ایک لائسنس ٹو کل تھا کہ جس کو چاہو وہ قتل کرو۔ 11,000 لوگوں کو مارا گیا، اور جو بچے ان لوگوں کی زبانی رائٹ یہ جو ہے یہ پروو ملے، ایلیگیشنز لگیں کہ جناب یہاں پہ لوگوں کو مارا گیا۔ اور یہ جو ٹورسٹ تھے، یہ ٹورسٹ آتے تھے کینیڈا سے، اسپین سے، اٹلی سے، یو ایس سے، بیلجیم سے، رشیا سے، اور انہوں نے اس دوران یہ تباہی مچائے رکھی، لوگوں کو مارتے رہے، اور بہرحال ابھی یہ کچھ ایکسپوز ہوا ہے چند سال پہلے۔ تو پہلے ہرزیگووینا بوسنیا انہوں نے اس کی انویسٹیگیشن سٹارٹ کی ہے، لیکن اصل میں انویسٹیگیشن اس وقت نومبر دسمبر میں جرمنی میں ہوئی ہے، کیونکہ اٹیلینز پہ بھی یہ ایلیگیشنز ہیں کہ ان لوگوں نے بھی سرائیوو کے جو محاصرین تھے ان کو مارا ہے۔ اٹلی میں انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو گئی ہیں، اور ابھی تک بہرحال اس کی ایویڈنس کلیکٹ کرنا آپ کو پتہ بہت مشکل ہوگا۔ اور تو یہ سپورٹس بھی یہ کنسیڈر کی جاتی تھی کہ یہ شوق، یہ سپورٹس ٹو کل ٹو فن، کل کیا جاتا تھا فن کے لیے۔ تو امیجن کریں لوگوں کے کیا کیا شوق رہے ہیں۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے بھی ماضی میں
یہ انسانوں کے خون کی ہولی کھیلی جاتی رہی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. روہنگیا مسلمان جو کہ میانمار میں جو رہتے ہیں، تقریباً 1.4 ملین مسلم ہیں، 14 لاکھ روہنگیا مسلم. جو روہنگیا سالویشن آرمی ہے وہ باقاعدہ ان کو کل کرتی ہے. یہ تو وہاں بھی یہ ٹیررزم جو ہے، یہ جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. 25,000 روہنگیا مسلمانوں کو اب تک مارا جا چکا ہے، اور 7.5 لاکھ سے زیادہ جو مسلمان ہیں وہ اس وقت تک مائیگریٹ کر چکے ہیں بنگلہ دیش کے اندر. اس کے بعد چلتے ہیں لیٹن امریکہ میں. آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں لیٹن امریکہ میں یہ 2 ممالک میں نے فوکس کیے ہیں گرین اور یلو کلر کے اندر. یہ لمبے لمبے ممالک ہیں، یہ چلی اور ارجنٹینا ہیں. ان کے درمیان ایک پاپولیشن رہتی تھی سیلک نام. یہ سیلک نام 19ویں اور 20ویں سینچری کا واقعہ ہے. تقریباً 20 سال تک وہاں کی جو ڈکٹیٹرشپ تھی ان ملکوں کی، انہوں نے لوگوں کو یہ سیلک نام جو لوکل لوگ تھے ان کی نسل کشی کی، ان کو مارا. 40,000 سے 80,000 لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ مارے گئے 1904 سے 1908 کے درمیان. آگے چلتے ہیں نمیبیا میں بھی یہ ایسا ہوا. نمیبیا آپ دیکھیے ویسٹ افریقہ کا ملک ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. وہاں پہ جرمن نے یہ کام کیا اور 2004 سے 2008 تک، اور وہاں بھی 2 طرح کی پاپولیشن تھی، 2 طرح کی نسلیں تھیں جن کو مارا گیا. اس میں ممپاچی ایک نسل ہے، دوسری تہلچی، تو ان کو نمیبیا میں مارا گیا. اور پھر امریکہ میں بھی یہ ہسٹری ملتی ہے. وہاں کے جو لوکل ریڈ انڈینز تھے، جب یہ یورپین سیٹلرز اور کولونسٹ جو ہے جب وہ امریکہ میں گئے، نارتھ امریکہ کو انہوں نے ٹیک اوور کیا، انہوں نے لوکل پاپولیشن کو مارنا شروع کر دیا. اگین وہاں پہ لائسنس ٹو کل تھا. 50 لاکھ ریڈ انڈینز کی پاپولیشن تھی، جو کہ اب ہارڈلی سنا ہے تقریباً 1.5 لاکھ رہ گئی ہے. اور پھر اس سے اور آگے چلتے ہیں کہ تو آسٹریلیا میں چلے تو آسٹریلیا کی جو نیٹو پاپولیشن ہے اس کو ایبروجینو کہا جاتا ہے. ایبروجینو لوکل پاپولیشن. تو وہاں بھی جو یورپینز آئے تھے انہوں نے یہ خون کی ہولیاں کھیلی، اور ایبروجینوز لوکل پاپولیشن کو انہوں نے بھی نسل کشی کی، انہوں نے بھی لوگوں کو مارا. یہ واقعہ ہے 1780 سے لے کے 1970 کے درمیان. اور ابھی میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا سرائیوو کے بارے میں. وہ سفاری ویڈیو میں بتایا جا رہا تھا کہ جو غزہ میں جو مارا جا رہا ہے مسلمان بچوں کو، تو ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ان پریشیس ان کو وہاں پہ باقاعدہ ان لوگوں کو وہ لائسنس دیے جاتے ہیں اور ان کو گن دیے جاتے ہیں. اسرائیل کے فورسز کو ان کو انسینٹیو دیا جاتا ہے کہ یہ پیلسٹینینز کے بچوں کو، غزہ کے بچوں کو مارو تو تم لوگوں کو اتنے پیسے ملیں گے. یہ خون کی ہولی سیریا میں بھی سنا ہے سو کھیلی گئی ہے، اور وہاں بھی بشار الاسد کے دور میں انہوں نے جو یزیدی مائنورٹی تھی اس کو مارا گیا وغیرہ وغیرہ. تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوتا رہا ہے، اور کبھی اس کے اوپر کسی نے آواز نہیں اٹھائی. کبھی نہیں انسانیت چونکی، کبھی نہیں انسانوں نے اس ایشو کو لیا کہ ایسا بھی ہوتا ہے دنیا میں کہ انسان جو ہیں وہ پیسوں کی خاطر انسانوں کو بھی مارتے ہیں، اور وہ بھی معصوم جانوں کو. تو یہ مجھے تو نہیں پتا تھا فرینکلی. اور میں نے جب یہ ڈاکومنٹری کا پتہ چلا، جب میں نے اس کو دیکھا، پھر میں نے دیکھا یہ کتاب بھی ہے اسی نام سے، سرائیوو سفاری کے نام سے کتاب بھی ہے جو جرمن آتھر نے لکھی ہوئی ہے، جرمنی میں لکھی ہوئی ہے. میں حیران رہ گیا کہ جب میں نے یہ تمام واقعات دیکھے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو ہم آج کل ماڈرن سویلائزیشن میں رہتے ہیں، تو ماڈرن سویلائزیشن میں آپ دیکھ لیجئے کہ انسانوں کا خون لے رہے ہیں، اور وہ پلیجر کے لیے لے رہے ہیں، فن کے لیے لے رہے ہیں، پیسے کے لیے لے رہے ہیں. تو کیا ہم اس پہ آواز اٹھا سکتے ہیں؟ کیا یونائٹڈ نیشن کچھ کر سکتا ہے؟ کیا بڑی طاقتیں کچھ کر سکتی ہیں؟ کیا بڑے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، گلوبل انسٹیٹیوشنز، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور یہ جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، کیا یہ اس پہ آواز اٹھا سکتے ہیں؟ اور کیا یہ جس طرح ابھی اٹلی نے انویسٹیگیشنز کا سٹارٹ کیا ہے، بیلجیم بھی سوچ رہا ہے کہ انویسٹیگیشنز کا سٹارٹ کروں، تو کیا یہ انویسٹیگیشن جو ہیں یہ باقاعدہ کسی انجام تک پہنچیں گی جو اس میں ملوث افراد ہیں؟ کیا ان کے خلاف ایویڈنس کلیکٹ ہو سکے گا؟ کیا ان لوگوں کو پنشمنٹس دی جا سکیں گی؟ ان سوالوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. آپ بھی سوچئے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.